میرے ناظرین اور سامعین، رمضان المبارک کے استقبال اور تیاری کے سلسلے میں 10واں عمل قرآن مجید کی تلاوت میں اضافہ کرنا ہے، کیونکہ قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ دیکھیے سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سال کے 12 مہینوں میں سے قرآن مجید کے نزول کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ مہینہ رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ ہے۔ اور میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے، سناتے بھی تھے اور سنا بھی کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں پورے دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور رمضان کی ہر رات میں ایک الگ قرآن ختم کیا کرتے تھے، تراویح کے اندر ایک الگ قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ تو پورے رمضان المبارک میں 61، 60 اور 61 قرآن مجید مکمل فرمایا کرتے تھے۔ اتنا اہتمام تھا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا، اور رمضان المبارک میں اس تلاوت میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ دیکھیے آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ پرانے زمانوں میں گھروں میں برکتیں ہوا کرتی تھیں، اعتماد ہوا کرتا تھا، پیار ہوا کرتا تھا، اور بڑی محبتیں ہوا کرتی تھیں، ایک دوسرے پر اعتماد ہوا کرتا تھا۔ آج وہ نہیں رہا، نہ برکتیں رہیں، نہ پیار رہا، نہ وہ الفتیں رہیں، اس جیسا ماحول نہیں رہا۔ تو میرے ناظرین اور سامعین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں، اعتماد آتا ہے، جو پیار ایک دوسرے کے لیے آتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ ان کا محکمہ کون سا ہے؟ دیکھیے اگر بجلی خراب ہو جاتی ہے تو ہم کس محکمے سے رابطہ کرتے ہیں؟ بجلی کے محکمے سے۔ اگر گیس چلی جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تو ہم گیس والے محکمے سے رابطہ کرتے ہیں۔ وائی فائی خراب ہو جاتا ہے تو وائی فائی والے محکمے سے ہم رابطہ کرتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک محکمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے گھروں میں جو برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، اور اعتماد ہوگا، سکون ہوگا، محبتیں ہوں گی، اس کا محکمہ فرشتے ہیں۔ فرشتے رحمتیں لے کر آتے ہیں، فرشتے اللہ کی طرف سے برکتیں لے کر آتے ہیں، فرشتے اللہ کی طرف سے انعامات اور گھر کے اندر سکون، اطمینان، وسعتیں، کشادگیاں لے کر آتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کا ماحول آیا فرشتوں کے آنے جانے کا رکھا ہے، یا فرشتوں کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں، جنات ہیں، شیاطین ہیں، ان کے آنے جانے کا گھر میں ماحول رکھا ہے۔ دیکھیے اگر ہم نے گھر میں صفائی ستھرائی کا ماحول ہوگا تو گھر میں جگنو آئیں گے، بلبل آئیں گی، کوئل آئیں گی۔ اگر گھر کے اندر کچرا پڑا ہے، گند ہے، تو پھر مچھر آئیں گے، مینڈک آئیں گے، اور مکھیاں آئیں گی۔ تو گھر کا جیسا ماحول ہم نے بنا رکھا ہوگا، تو اسی طرح اگر ہم نے فرشتوں والا ماحول رکھا ہوگا تو پھر فرشتے آئیں گے۔ اب فرشتوں والا ماحول کیسا ہے؟ 2 حدیث شریف سنیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ گھر جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو وہ آباد گھروں کی طرح ہیں، وہ گھر ایسے چمکتے ہیں جیسے آسمان کے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں۔ تو ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام گھروں میں کریں تاکہ ہمارے گھر آباد ہوں، اور فرمایا کہ جن گھروں میں تلاوت نہیں ہوتی وہ کل بیت الخریب، وہ اجڑے ہوئے گھروں کی طرح ہیں، ویران گھروں کی طرح ہے۔ تو ہمیں بچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے گھر اجڑے گھروں کی طرح نہ ہو جائیں، اجڑے گھروں کا نقشہ نہ پیش کرنے والے ہوں، اجڑے گھروں کی منظر کشی کرنے والے نہ بن جائیں۔ دوسری حدیث سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان من صلاتکم فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا، کہ اپنے گھروں میں اپنی نمازوں کا بھی حصہ رکھو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اپنے گھروں میں نمازوں کا بھی حصہ رکھو، فرائض مسجد میں، سنت موقت مسجد میں، اور جو نوافل ہیں وہ گھروں میں پڑھنے کا اہتمام ہو۔ اپنے گھروں میں ذکر و اذکار کا حصہ رکھو، اپنے گھروں میں تسبیحات کا حصہ رکھو، اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا حصہ رکھیں۔ تو فرمایا یہ آباد گھروں کی طرح ہیں، تو پھر ہمارے گھروں میں فرشتے آئیں گے، ہمارے گھروں میں فرشتوں کا ماحول بن جائے گا، پھر برکتیں بھی آئیں گی، رحمتیں بھی آئیں گی، اعتماد بھی ہوگا، پیار بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا۔ تو رمضان المبارک کے استقبال اور تیاری کے سلسلے میں جو 10واں عمل ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت میں اضافہ کرنا ہے۔